quite clear to me that either I must leave my country or leave physics. And with great anguish, I chose to leave my country. اس زمین پر علم کی ایک نئی جہت سامنے لانے والی شخصیت عبدالسلام۔ پاکستان کے ساتھ ان کی محبت بے مثال تھی۔ چاہے پاکستان نے جو کچھ بھی کیا، ان کا موقف یہی تھا، یہ میرا ملک ہے۔ آپ نے اور کسی ملک کی نیشنلٹی بھی نہ لی تاکہ یہ انعام اور اعزاز کسی اور ملک کے ساتھ منسلک نہ ہو۔ آپ کی پیدائش 1926 میں جنگ کے قصبے میں ہوئی۔ اس وقت یہ علاقہ برطانوی ہند کا حصہ تھا اور بعد میں پاکستان کی حدود میں شامل ہو گیا۔ آپ کے والد محکمہ تعلیم میں بطور مدرس ملازم تھے، جبکہ آپ کی والدہ ایک گھریلو خاتون تھی۔ ان کے 6 بھائی اور ایک بہن تھی اور ان کا خاندان کسی لحاظ سے امیر نہ تھا۔ ان کے والد کو سلام کو پڑھانے کا بے حد شوق تھا۔ آپ کے والد نے سلام سے بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ انڈین سول سروس کو ہی آپ کا مقدر سمجھتے تھے، جس کے لیے مقابلے کے سخت امتحانات سے گزرنا ہوتا تھا۔ لیکن وقت کو کچھ اور منظور تھا اور زندگی نے اپنی چند اور کروٹیں بدلی۔ جب آپ 14 برس کے تھے، آپ نے میٹرک کا امتحان ایسے اچھے نمبروں سے پاس کیا کہ ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ پھر آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور سے وظیفہ حاصل کیا۔ دور حاضر میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے درجے پر فائز ہے اور اب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سلام بتاتے ہیں کہ اس کامیابی کے بعد جب وہ لاہور سے جنگ اپنے گھر واپس پہنچے تو سارا قصبہ شدید دوپہر اور گرمی کے باوجود ان کا استقبال کرنے کے لیے باہر موجود تھا۔ آپ نے اپنا پہلا تحقیقی مقالہ 16 برس کی عمر میں لکھا تھا، جو ریاضی کے ایک جریدے میں شائع بھی ہوا تھا، مگر اس وقت تک تحقیق میں آپ کی دلچسپی پیدا نہ ہوئی تھی۔ یہ شوق تو اس وقت جاگا جب آپ کیمبرج یونیورسٹی میں پہنچے۔ کیمبرج یونیورسٹی میں ساؤتھ ایشیا کے بہت کم لوگ دکھائی دیتے تھے اور آپ نے کچھ ہی عرصے میں اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کو پہچاننا شروع کیا۔ وہاں جا کر حقیقی طور پہ میتھ اور فزکس سے آپ کو محبت پیدا ہوئی۔ سلام اپنے ایک آرٹیکل میں خود بیان کرتے ہیں، یہ میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے کیمبرج میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے وظیفہ مل گیا۔ ہوا یوں کہ ان دنوں جنگ کی وجہ سے مشہور زمانہ انڈین سول سروس کے امتحانات معطل کر دیے گئے تھے۔ اس لیے میری بچت ہو گئی اور میرے لیے ایک نیا راستہ یوں کھلا کہ پنجاب کے وزیر اعظم نے جنگی اخراجات کے لیے فنڈ قائم کیا۔ اس میں رقم جمع ہوئی، وہ جنگی ضرورتوں پر خرچ کرنے کے بعد بھی کچھ بچ گئی تھی۔ اس بچی ہوئی رقم سے انہوں نے چند طلباء کے لیے باہر کی تعلیم کے لیے چند وظائف کا اعلان کیا۔ ان میں سے ایک وظیفہ سلام حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اور 1946 میں کسی نہ کسی طرح بحری جہاز میں سوار ہوئے جو ہر طرف سے برطانوی خاندانوں سے بڑا ہوا تھا، جو ہندوستان کی آزادی کے بعد اس کو چھوڑنے کے لیے رواں دواں تھے۔ کیمبرج کے پچھلے 2 برسوں میں ریاضی کے اس امتحان میں دونوں دفعہ اول پوزیشن حاصل کی جو ریاضی کا ٹرائپوز میتھمیٹکس ٹرائپوز کہلاتا ہے۔ کیمبرج میں ریاضی کی BA کی ڈگری کا کورس
3 سال کا ہوتا ہے، جسے ٹرائپوس کہتے ہیں۔ پہلے سال میں ریاضی کی بنیادی مضامین جیسے الجبرا، انالیسس، کیلکولس اور پروبابلٹی پڑھائی جاتی ہے، جبکہ دوسرے سال کچھ لازمی مضامین کے ساتھ اختیاری کورس ہوتے ہیں۔ تیسرے سال میں ریاضی سے متعلق کسی بھی مضمون کو پڑھنے کے لیے چنا جاتا ہے۔ 2 سال گزارنے کے بعد آپ اس سوچ میں تھے کہ ریاضی کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی جائے، یعنی ریاضی کا ٹرائپوز مکمل کیا جائے، یا طبیعیات کے ٹرائپوز میں حصہ لینا بہتر ہوگا۔ آپ اسی الجھن میں ہی تھے کہ آپ کے ایک استاد فریڈ ہوئل نے مشورہ دیا، اگر تم ماہر طبیعیات بننا چاہتے ہو، چاہے تمہاری خواہش نظریاتی ماہر طبیعیات بننے کی ہی کیوں نہ ہو، تو مناسب ہوگا تم کیونڈش لیبارٹری میں تجربات کا کورس ضرور مکمل کرو۔ اگر تم نے یہ نہ کیا تو طبیعیات میں تجربات کرنے والے سائنسدانوں سے کبھی آنکھیں نہ ملا سکو گے۔ مشورے پر عمل کرتے ہوئے آپ کیونڈش لیبارٹری میں پہنچ گئے، جہاں ردرفورڈ نے ایٹم کی ساخت پر اپنے تجربات مکمل کیے تھے۔ تجربات کے لیے کیونڈش ایک ممتاز لیبارٹری تھی اور دنیا بھر کے ماہرین طبیعیات کی نگاہوں کا مرکز بنی تھی۔ لیبارٹری میں جو پہلا تجربہ دیا گیا وہ سوڈیم کی 2 لہروں کی ویو لینتھ میں فرق کی پیمائش کا تھا۔ ان 2 لہروں کو ڈی لائنز کہتے ہیں۔ یہ سوڈیم کے اسپیکٹرم میں سب سے نمایاں ہوتی ہیں۔ سلام بتاتے ہیں کہ میں نے اس تجربے کے نتائج سر ڈینس ولکنسن کے سپرد کیے۔ انہوں نے میری بنائی ہوئی سیدھی لائن کو دیکھا اور پوچھا، تم کون سا مضمون پڑھتے رہے ہو؟ میں نے جواب دیا، ریاضی۔ تو وہ بولے، میں نے بھی یہی اندازہ لگایا تھا۔ تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے تھی کہ تمہیں صرف 3 پیمائشیں نہیں لینی تھی، بلکہ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ تم 1000 پیمائشیں کرتے اور دیکھتے کہ کیا سب سیدھی لائن کے اوپر واقع ہیں۔ اس دن کے بعد سے سلام کی کوشش تھی کہ ان کا سر ڈینس سے کم سامنا ہو۔ 1949 کا وہ دن جب نتائج کا اعلان ہوا اور آپ اپنا نتیجہ دیکھنے کے لیے کیونڈش کے نوٹس بورڈ کے سامنے کھڑے تھے، اور اتنے میں ہی سر بھی آپ کے پیچھے آ کھڑے ہوئے اور پوچھا کہ تمہارا کیا نتیجہ آیا؟ آپ مؤدبانہ بولے، اول درجہ ہے جناب۔ وہ اپنی ایڑیوں پر مکمل گونگ گئے اور بولے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے بارے میں آپ کا اندازہ کس حد تک غلط ہو سکتا ہے۔ 1951 میں لاہور واپس چلے آئے اور یونیورسٹی میں پڑھانے لگے، لیکن اس طرح طبیعیات کی دنیا سے بالکل کٹ گئے۔ یہاں آپ کے لیے اپنے شعبے سے متعلق تحقیقی جریدوں کو حاصل کرنا اور طبیعیات کی دنیا سے باخبر رہنا بے حد مشکل تھا۔ یہاں آپ کو انٹلیکچوئل آئسولیشن کا سامنا تھا۔ دور دور تک کوئی سائنسدان ایسا نہ تھا جس کے ساتھ آپ مشاورت کر سکتے۔ چنانچہ طبیعیات کے ماہر کا مقام برقرار رکھنے کے لیے آپ کو وطن ایک بار پھر چھوڑنا پڑا۔ یہ آپ کے لیے بہت تکلیف کا مقام تھا، اور آپ نے اس کو اپنے ہی الفاظوں میں کچھ یوں بیان کیا۔ It became quite clear to me that either I must leave my country or leave physics. And with great anguish I chose to leave my country. جب اس تکلیف کے مقام پہ آپ کو
اپنے ملک اور اپنے شعبے کے درمیان فیصلہ کرنا پڑا تو آپ نے خود سے یہ ارادہ کیا کہ آئندہ کسی بھی پاکستانی یا کسی بھی غیر ترقی یافتہ ملک کے باشندے کو اپنے شعبے اور اپنے ملک کے درمیان کسی ایک کو چننا نہ پڑے۔ ان سہولیات کی کامیابی اور اپنے ہم پیشہ سائنسدانوں سے روابط کے فقدان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ نے 1964 میں اٹلی کے شہر میں نظریاتی طبیعیات کا عالمی مرکز قائم کیا، جسے انٹرنیشنل سینٹر آف تھیوریٹیکل فزکس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس عالمی مرکز کی طرف سے سائنسدانوں کو یہ سہولت دی جاتی ہے کہ وہ اپنا زیادہ وقت اپنے ہی ملک میں گزاریں، مگر سال میں 3 ماہ یا اس کے لگ بھگ وقت کے لیے مرکز میں آ کر تحقیق میں حصہ لیں، اپنے مضمون کے متعلق لوگوں سے ملیں، تبادلہ خیال کریں، نئی باتیں سیکھیں اور اپنے ملک اس عزم کے ساتھ واپس جائیں کہ وہ اپنے ملک میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی شکل و صورت بدل کے رکھ دیں گے۔ لندن کے امپیریل کالج میں آپ 3 سال کے لیے پروفیسر ہو گئے تھے۔ یہاں آپ نے نظریاتی طبیعیات کے ماہرین کا ایک ایسا گروپ تشکیل دیا جس کا پوری دنیا میں کوئی جواب نہ تھا۔ کائنات میں 4 قوتیں کار فرما ہیں، ایک گریویٹی، دوسری الیکٹرو میگنیٹک فورس، اسٹرانگ نیوکلیئر فورس اور ویک نیوکلیئر فورس۔ اسلام نے ثابت کیا کہ الیکٹرو میگنیٹک فورس اور ویک نیوکلیئر فورس دراصل ایک ہی بنیادی قوت کی مختلف اشکال ہیں۔ طبیعیات کے شعبے میں اس وقت آپ بلندیوں کو پہنچے جب آپ نے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ مشترکہ طور پر طبیعیات کا نوبل انعام حاصل کیا۔ یہ 1979 کی بات ہے جب انہیں یہ انعام برقی مقناطیسی اور کمزور ایٹمی قوتوں کو ایک دوسرے میں ضم کرنے کے نظریے پر دیا گیا تھا۔ 1 سال پہلے 1978 میں آپ نے اس قوت کا نام الیکٹرو ویک فورس رکھا تھا۔ اس نظریے کا شمار طبیعیات کے شعبے میں 20ویں صدی کی بڑی دریافتوں میں ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل سینٹر آف تھیوریٹیکل فزکس ہی آپ کا واحد کارنامہ نہیں۔ نوبل انعام حاصل کرنے والے آپ پہلے پاکستانی تھے۔ آپ نے 1960 سے 1974 تک پاکستانی حکومت کے سائنسی مشیر کی خدمت سر انجام دی۔ اس دوران آپ نے پاکستان میں خلا اور بالائی فضا کا تحقیقاتی ادارہ اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن قائم کیا، جو اسپارکو کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ پاکستان ایٹمک کمیشن سے وابستہ رہے۔ نہ صرف اس کے، آپ نے اسلام ماڈل، میگنیٹک فوٹون، ویکٹر میسن، نیوٹرل کرنٹس اور گرینڈ یونیفائڈ تھیوری جیسی بے شمار کامیاب خدمات سر انجام دی۔ لیکن انٹرنیشنل سینٹر آف تھیوریٹیکل فزکس یہ ایک آپ کا ایسا کارنامہ ہے جس نے غیر ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی ٹیکنالوجی کا ایک نیا بازار گرم کیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور یعنی GCU، جہاں سے آپ نے FSc کی اور اس کے بعد آ کے پڑھاتے بھی رہے، وہاں پہ ایک ہال کا نام آپ کے نام سے منسوب کر کے سلام ہال بھی رکھ دیا جا چکا ہے۔ پاکستان نیوکلیئر پروگرام میں بھی آپ کا بہت حصہ تھا۔ ملتان میٹنگ میں جب بھٹو صاحب نے پوچھا کہ ہم بم بنانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں، تو سلام نے جواب دیا
یہ تھیوریٹیشنز کا کام ہے، لیکن واضح ہے کہ اس میں بھی آپ کا رول تھا۔ بعد میں جا کر انہیں لگا کہ انسانیت کے پاس یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک برا خیال ہے، لیکن کم از کم 1974 تک ڈائریکٹلی نہیں، لیکن آپ کچھ انٹلیکچول ہیلپ ضرور دیتے رہے۔ اس کے بعد بھٹو کی تقریر، جو کہ آپ کی زندگی میں ایک بہت دل خراش واقعہ ہے، میں بھٹو صاحب کہتے ہیں، فیصلہ ہو چکا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو قائل ہے خاتم نبوت، یہ ہے فیصلہ، اور جو اس کا قائل نہیں ہے، جو اس چیز کو نہیں مانتا، جو اس چیز کو نہیں قبول کرتا ہے، مسلمان نہیں۔ بھٹو صاحب کے اس فیصلے نے آپ کو کافی حد تک توڑ دیا تھا۔ سلام صاحب کی 7 ستمبر کی ایک ڈائری انٹری ہے، ڈکلیئرڈ نوٹ مسلم کین نوٹ کوپ، وہ شدید تکلیف میں تھے، اور سلام کہتے ہیں، The day that you declared me to be a non-Muslim, and since Pakistan was created for Muslims, you made me a second-class citizen. بھٹو صاحب کے آپ ایڈوائزر تھے، لیکن اس کے بعد آپ نے ایک پروٹیسٹ میں ریزائن کر دیا۔ آج بھی اگر آپ لوگ طالب علموں سے پوچھیں تو وہ سلام صاحب کا ہی نام لیتے ہیں، وہ انہیں اپنی انسپائریشن کا سورس کہتے ہیں۔ یہ بات ماننی چاہیے کہ ان کی کہانی اس قدر نہیں بتائی جاتی جس حد تک ہمیں بتائی جانی چاہیے۔ سلام صاحب اپنے ایک آرٹیکل میں اپنی ان تمام مشکلات کو یوں بیان کرتے ہیں، میں پہلے ان مشکلات کا ذکر کر چکا ہوں جو ترقی پذیر ملکوں میں سائنسدانوں کو پیش آتی ہیں، اور میں اپنی بات کو اس اپیل پر ختم کرنا چاہوں گا کہ ترقی پذیر ممالک کو جہاں سائنس کے لیے بہت کم فنڈز رکھے جاتے ہیں اور سائنسی برادری بہت مختصر ہے، سمجھنا چاہیے کہ ان کے ملک میں جو مرد اور خواتین سائنسدان ہیں وہ ان کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ انہیں اپنے ملک میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو ترقی کے لیے نہ صرف مواقع فراہم کیے جانے چاہیے، بلکہ انہیں اپنے ملک میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی ذمہ داری سونپنی چاہیے۔